میرے دوستوں، میرے سامنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی جس میں کچھ لوگ بھارت میں کوئی رسم ادا کر رہے تھے اپنے مذہب کے مطابق۔ تو جب میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بانو قدسیہ کا وہ قول یاد آیا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں، اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں جتنے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ کے ہم پر احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقائے دو جہاں، سبحان اللہ۔ اتنے ہمارے جسم پہ بال نہیں جتنے حضور کے ہم پر احسان ہے۔ دیکھیے نا، آج ہم بھی باقی قوموں کی طرح جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوتے۔ آقائے دو جہاں نے کس طرح ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خالق سے ملوا دیا اور ہمیں توحید کی روشنی عطا کی۔ دیکھیں نا، دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہمیں پیدا کرنے والا ہے کون۔ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا خالق سمجھ رہی ہیں۔ کوئی درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی آگ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا معبود بنائے بیٹھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا خالق ہے کون۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا خالق کون ہے اور وہ مخلوق کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آقائے دو جہاں کے صدقے ہمیں توحید کی خوشبو ملی۔ اس مخلوق کو اپنے خالق کا پتہ مل گیا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ خدا کی قسم، اگر ہم آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں اور صرف ایک بات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ پروردگار نے ہمیں دین اسلام میں داخل کر دیا، تب بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی اور ہمیں توحید کی خوشبو دی، سجدوں کا نور دیا اور ہمیں دین اسلام میں داخل کر دیا۔ اب دیکھیں نا، دین اسلام کی تعلیمات پڑھیں۔ دو تعلیمات ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دیکھیں، اگر حقوق اللہ کو دیکھیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے، کیا بادشاہ کیا غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کون بادشاہ ہے، کون غلام ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے۔ کوئی ایسا دوسرا مذہب؟ ہے کوئی ایسا دوسرا مذہب؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پتہ ہی نہیں بادشاہ کون ہے، غلام کون ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اگر حقوق العباد دیکھیے تو یہ دوسرا رخ ہے اسلام کا، اور وہ یہ ہے، اگر تم کسی کو مسکرا کے بھی مل دو نا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کی راہ سے پتھر کو ہٹا دو، یہ بھی نیکی ہے۔ جو تم کھاؤ وہیں اپنے ہمسائے کو کھلاؤ تو تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارا ہمسایہ تم سے خوش ہے تو تم ایمان والے ہو۔ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ کیا خوبصورتی ہے دین اسلام کی۔ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں دین اسلام میں داخل کر دیا، اور یہ سب ہمیں آقائے دو جہاں کے صدقے ملا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔